بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ اور اب آج کے اس اجتماع کا دوسرا درس فضیلت الشیخ عارف جاوید محمدی حفظہ اللہ تعالی، ان کا موضوع ہے تربیت اولاد کے بنیادی اصول۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ ذوالجلال انہیں حکم دیتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل احترام خواتین اسلام، اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا ہے، اور اس آیت کے اولین مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر پوری امت ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھو جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کو جہنم میں جلنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، میرے مختصر اس درس کا عنوان تربیت اولاد کے بنیادی اصول ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین مجھے سنانے، پھر اس پر عمل کرنے، اور آپ تمام احباب کو توجہ اور غور کے ساتھ ان باتوں کو سننے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستو، اولاد والدین کے پاس اللہ ذوالجلال کی امانت ہے، اور بچے ہماری رعایا ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ خیر
خواہی کریں اور اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ میرے بھائیو دوستو، والدین کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اولاد کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھا لباس پہنائیں، بلکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت بھی ہو تاکہ دنیا میں بھی وہ کامیاب و کامران ہوں، اور جب بندہ قبر میں ہو تو وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ ذوالجلال سے دعا کر رہے ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، فرمایا تم میں ہر شخص راعی ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد کے ذمہ دار اس کے والدہ ہے، اس کا والد ہے، لہذا قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کتنی خوش قسمت لوگ ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں کا ثواب اور اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، فرمایا سب سے پہلی چیز اگر بندے نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کا صدقہ جو ہے، جس کا اجر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، یا لوگوں کو دین پڑھا دیا، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف لگا دیا، اور فرمایا یا اس نے نیک اولاد چھوڑی، ان کی اچھی تربیت کی، دینی تربیت کی، ان کو دین سکھلایا، خود بھی دین پر عمل کیا، اولاد بھی دین پر عمل کرنے والی ہے۔ فرمایا یہ انسان جب قبر میں ہوگا تو اس کے لیے یہ اعمال صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ میرے بھائیو دوستو، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، وہ بھی اللہ ذوالجلال سے اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپا ہے، تقریباً 80 سال کی عمر ہے، اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس لیے بھائیو، اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے لیکن نیک اور صالح اولاد کی طلب کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، وہ بھی اللہ ذوالجلال سے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس لیے بھائیو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اولاد کی دعا کرنی چاہیے لیکن صالح اور نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں، بعد میں ان کی تربیت کر لوں گا۔ تربیت تو انسان کو اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اولاد کی تربیت کے لیے کچھ مراحل ہیں۔ سب سے پہلے مرحلہ ولادت سے پہلے اولاد کی تربیت، پھر ولادت کے بعد 3 سال تک کی عمر، اور پھر تیسرا مرحلہ 4 سال سے 10 سال کی عمر، اور چوتھا مرحلہ 10 سال سے 14 سال، اور 5واں مرحلہ 15 سال سے 18 سال کی عمر ہے۔ تو سب سے پہلے مرحلہ ولادت سے پہلے ہم اولاد کی کیسے تربیت کریں؟ اولاد کی
کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی اس کے مال، خاندان اور حسب و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، لیکن فرمایا تربت یدک ذات الدین، تیرے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے تو دین کو مقدم رکھنا۔ اگر ماں نیک اور صالحہ ہوگی تو اولاد پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، لیکن اگر ماں کے اندر نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہوگی تو اولاد پر بھی اسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، فرمایا یہ ساری دنیا سامان زندگی ہے اور اس سامان زندگی میں نیک عورت بہترین چیز ہے۔ اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے والد کا اولاد پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے نیک اور صالح ماں کا انتخاب کرے، لیکن آج کل لوگ دولت کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، نیکی اور تقوی کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے، جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے بھائیو، نیک اور صالح لڑکیاں بے شک ان کا خاندان بڑا نہ ہو، بے شک ان کے پاس مال نہ ہو، حسن و جمال کی بھی کمی ہو، لیکن اگر ان کے اندر نیکی اور تقوی اور خاندانی شرافت ہے تو میرے بھائیو وہ بہترین چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی جب شادیاں کرتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں بڑے خاندان کے لوگوں میں شادیاں کریں، زمیندار ہوں، مالدار ہوں، مال آئے گا، لیکن میرے بھائی مال تو آ گیا، بعد میں پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بے شمار ہدایات فرمایا جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو اس وقت اللہ ذوالجلال سے دعا کریں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ تو جب اس طرح دعا کریں گے انشاءاللہ جو اولاد ہوگی اللہ ذوالجلال اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اولاد میں لڑکا ہو لڑکی ہو یہ اللہ ذوالجلال کی نعمت ہے، مگر ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اگر لڑکا پیدا ہوا بہت خوشیاں کرتے ہیں، لیکن اگر بچی پیدا ہوئی تو کئی لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں کہ جن کے منہ بگڑ جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں وہ جی کیا کریں لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں جہاں اولاد کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، بیٹی کا ذکر پہلے کیا، جس کو چاہے بیٹے دے اور جس کو چاہے بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، اور فرمایا جس کو چاہے اللہ ذوالجلال کچھ بھی نہ دے۔ یہ میرے مالک کی تقسیم ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیٹی اور بیٹا دینا یہ اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹیاں بھی نعمت ہیں اور بیٹے بھی اللہ ذوالجلال کی نعمت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ من عال جاریتین حتی تبلغا، فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو دین سکھلایا، ان کی اچھی تربیت کی، فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، فرمایا کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ساتھ اشارہ کیا، وضم اصابہ، آپ نے فرمایا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح قیامت کے دن وہ میرے ساتھ آئے گا۔ اس لیے بھائیو اولاد نعمت ہے اللہ ذوالجلال کی، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی اچھی پرورش کریں تاکہ ہم ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اسی لیے میرے بھائیو اولاد کے لیے والدین کو سب سے پہلے خود اپنی ایمانی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ جو دیکھتا ہے اسی کے مطابق اسی کا اس کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ اگر
والدین خود نیک ہوں گے، والدین خود صالح ہوں گے تو انشاءاللہ اولاد پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اسی طرح ایمانی تربیت والدین کی چاہیے اور اولاد کی بھی تربیت۔ اگر مائیں حمل کے دوران اگر نیکی کریں گی، صالحیت ان کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ اولاد پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اور آج بھی جو نیک خواتین ہیں وہ حمل کے دوران بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، نیکی اختیار کرتی ہیں تو انشاءاللہ اولاد میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس کو تو موجودہ سائنس نے بھی بتلا دیا ہے کہ جو ماں کرے گی اولاد پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں اولاد کی جسمانی تربیت بھی کرنی چاہیے، اور جسمانی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود حلال کمائیں اور اپنی اولادوں کو حلال کھلائیں۔ اگر حلال کمائیں گے، حلال کھلائیں گے تو اس کے ساتھ اولاد پر بھی نیکی کے اثرات ہوں گے۔ اور اسی طرح اولاد کو صفائی طہارت کا اہتمام بھی کرانا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور خود بھی انسان اپنی تربیت کرے، خود بھی تعلیم کا خیال رکھے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح ہماری اصل منزل تو جنت ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں جنت کا شوق بھی عطا فرمائے اور اپنے بچوں میں بھی جنت کا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کل کا وقت بڑا سنگین ہو چکا ہے، لوگوں کے اندر بے حیائی، بے راہ روی اور یہ نٹ کے معاملے میں عام ہو چکی ہے، لہذا ہمیں خود بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی بندہ اللہ ذوالجلال سے دعا کرے، جیسا کہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اس بچے کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جس کی پیدائش پر شیطان اس کو کونچا نہ مارے، مگر اور وہ اس سے کونچا مارنے سے روتا ہے، مگر مریم علیہ السلام اور ان کے بچے کو شیطان کونچا نہ دے سکا، کیونکہ ان کی والدہ نے اللہ ذوالجلال سے پہلے ہی دعا کر دی تھی۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں آذان دینی چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان میں آذان دینا یہ اللہ ذوالجلال کے عظیم الشان اعلان کا حکم ہے، اور یہ بچہ بے شک نہیں جانتا مگر اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح بچہ پیدا ہو اس کے اچھے نام رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھو، اور اللہ کے نزدیک پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور شرکیہ ناموں سے بچنا چاہیے۔ مگر ہمارے ہاں تو لوگ شرکیہ نام، یہ عبد النبی ہے، یہ عبد الرسول ہے، یہ پیراں دتا ہے، یہ میراں بخش ہے، عجیب و غریب نام۔ میرے بھائیوں، نہ کوئی پیر کسی کو دے سکتا ہے، نہ کوئی فقیر کسی کو دے سکتا ہے، سارے اللہ ذوالجلال کے بندے ہیں۔ اور اچھے نام جو صحابہ اکرام کے نام ہو، انبیاء کے نام ہو، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ مگر آج کل ہمارا حال یہ ہے، ایسا نام تلاش کرو جو کسی کا نہ ہو، عجیب و غریب نام تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او مجسان، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا معنی؟ والدین کی تربیت کی وجہ سے اولاد کے اندر
اولاد کے اندر وہی خصائل پیدا ہوتے ہیں جو والدین کے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اولاد کی طرف لوگ یہ ان کو انگلش آ جائے، یہ انگریزی سکولوں میں پڑھ لیں، خواہ وہ عیسائیوں کے سکول ہوں، یہودیوں کے سکول ہوں، لیکن وہاں بیٹھ کے جب بچے پڑھتے ہیں تو ان کے اندر وہی افکار آ جاتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمیں اولاد کو سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز انہیں دین سکھانا چاہیے، قرآن کریم پڑھانا چاہیے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم ان کو یاد کرانے چاہیے۔ اس طرح ان کے اخلاق کی بھی تربیت ہوگی، ان کے اعمال کی بھی تربیت ہوگی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے، اے نوجوان، اے صاحبزادے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حدود، اللہ کے فرامین، اللہ کے قوانین، اللہ ذوالجلال کے احکام کی حفاظت کر، ان پر عمل کر، اللہ ذوالجلال تیری حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کے دین پر چلیں گا، اللہ کے حکموں پر چلیں گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گا، تو اللہ ذوالجلال کی مدد، اللہ ذوالجلال کی نصرت کو سامنے پائیں گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہے اللہ سے کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مانگنا ہے تو اللہ ذوالجلال سے مانگ۔ آج ہمارے ہاں کیا حال ہے آپ جانتے ہیں، اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ ذوالجلال کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو داتا، کسی کو غوث بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ باتیں انسان کے ذہن میں ہوں، انسان خود بھی ترجمہ پڑھے قرآن کریم کا، نماز کا کم از کم ترجمہ پڑھ لے، تو پھر یہ عقیدہ اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ مگر افسوس کہ اکثر نمازی، ان کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا، حتیٰ کہ کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اور فرمایا اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا کچھ نفع کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہیں تو تیرا نفع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اولاد میں سے کسی کے حق کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ محترم شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے یہ میرا بیٹا جو ہے یہ میرا بڑا فرما بردار ہے، اور دوسرا میرا نافرمان ہے، اس کو زیادہ دے دوں اس کو کم دے دوں۔ میرے بھائیو دوستو، اگر فرما برداری کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ ذوالجلال سے لے گا، اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کا وبال اور اس کی سزا بھی اللہ ذوالجلال ہی اس کو دیں گے۔ لہذا کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں یہ بھی چیز ہے کہ ان کو جائز کھیل کود کا موقع دینا چاہیے تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما ہو، لیکن شرط یہ ہے یہ کھیل کود اور ہنسی مذاق شریعت کے حدود کے اندر ہوں۔ اسی طرح بھائیوں، اولاد کی دینی تربیت میں سب سے پہلے بچوں کو بچپن میں ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اور دین کے ارکان اسلام کے بارے میں ان کو بتلانا چاہیے۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی سی حدیث بھی یاد کروا دینی چاہیے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت اللہ وصوم رمضان، کہ اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حدیث یاد کروانی چاہیے۔ اسی طرح ایمانیات کے بارے میں بھی کہ ہمارا کیا ایمان ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، یہ ساری چیزیں ہمیں بچپن میں ہی بچوں کو یاد کرانی چاہیے۔ اور
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना और मफ़हूम कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और क़यामत तक तमाम इंसानियत और जिन्नों की तरफ आपको मबूस किया गया है और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत तक ना कोई नबी आएगा जो दावा करेगा वो दज्जाल होगा, झूठा होगा, काफिर होगा, कज़्ज़ाब होगा। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों, औलाद की तरबियत में ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम खुद भी सच बोलें और औलाद को भी सच्चाई की तरफ दावत दें। बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात मजाक में झूठ बोल जाते हैं, हालांकि मजाक में भी झूठ बोला जाए उसका भी गुनाह होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में गए, एक छोटे बच्चे को उसकी माँ बुलाती है, बेटा इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दूं। आपने फरमाया तू देगी? कहने लगी जी हाँ मैं उसको खजूर दूंगी। फरमाया अगर तुम्हें उससे ना देती तो ये तेरा झूठ लिखा जाता। आज हम कितने बातें औलाद के साथ वादे करते हैं, झूठ बोल जाते हैं, फिर उन पर भी असर होता है। बहुत सारे लोग घर में कोई मिलने के लिए आया तो बच्चे को बाहर भेजा, बच्चे ने आकर कहा अब्बू जी बाहर आए हैं, उनको कह दो अब्बू घर में नहीं है। हम खुद ही उनको झूठ सिखलाते हैं तो फिर औलाद के अंदर वो सच्चाई कैसे आएगी। इसी तरह मेरे भाइयों, औलाद के हुकूक में, औलाद की तरबियत में उनको खाना खिलाने के आदाब सिखलाने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर बिन अबी सलमा फरमाते हैं मैं बच्चा था, खाना खाते वक्त पूरे बर्तन में हाथ मेरा फिरता था। आपने मुझे नसीहत फरमाई, फरमाया या गुलाम बिस्मिल्लाह, बेटे अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ, दाएं हाथ से खाना खाओ और जो सामने हो खाओ। इसलिए इसी तरह हमें औलाद की तरबियत के लिए ये भी देखना चाहिए कि औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ करना चाहिए और औलाद को गाली गलोच और बेहुदा गुफ्तगू से भी मना करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर गाली, बाद लोग बड़े खुश होते हैं अगर बच्चा उनको गाली निकालता है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है। तो इसलिए गाली से इंसान को अपनी ज़बान को गंदी नहीं करना चाहिए। इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी, इससे वालिद का ये हक बनता है कि वो औलाद से अपनी वालदा का एहतराम करवाए और वालदा का हक बनता है कि वो अपनी औलाद से उनके वालिद का एहतराम कराए। माँ बच्चों को कहे अपने बाप की खिदमत करो, उसकी इज़्ज़त करो, और वालिद बच्चों को कहे अपनी माँ की खिदमत करो। मेरे भाइयों दोस्तों, इसी तरह औलाद के लिए ज़रूरी है कि उनकी दीनी तरबियत की जाए, उनको कुरान करीम का कम अज़ कम आखिरी जुज़ अम्मा जो है वो याद करवाया जाए, नमाज के मानी और मफ़हूम याद करवाए जाएं, और अगर इसी तरह कुछ अहादीस उनको याद करवाई जाएं, सीरत तय्यबा पर रहीकुल मखतूम या कोई किताबें उनको पढ़ाई जाएं। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों, और वालिदैन पर लाज़म है कि वो अपनी बच्चियों को शरई पर्दा करवाएं। आज हमारे मुआशरे में शरई पर्दा ख़त्म हो रहा है और वालिदैन को का हक को पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद बच्चियों को शरई पर्दा करवाएं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मुसलमानों की औरतों से कह दो कि जो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, घर से निकलें तो पूरे जिस्म को चादर से ढांप लिया करें। फरमाया था कि उनकी शनाख्त हो जाए, उनको सताया ना जाए, उनकी पहचान हो कि ये शरीफ औरतें हैं, बाहया औरतें हैं, शरीफ घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। इससे मालूम हुआ कि पर्दा शराफत है और हया की अलामत है, इसके बरअक्स बेपर्दगी और बेहयाई की अलामत है। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों, औलाद को फारग औकात में फ़िल्म बीनी, फजूल डाइजेस्ट से मना करना चाहिए और उनको बुरी सोहबत से बचाना चाहिए। अल्लाह ज़ुल जलाल हमारी औलादों को नेक बनाए। इसी तरह
اولاد کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے، انہیں لباس کے بھی آداب سکھلانے چاہیے۔ صحابی صائب بن یزید فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بچے تھے تو آپ نے ہمیں کھجوروں ایک ایک مٹھی کھجوروں کی دی، بچوں کو تحفے بھی دینے چاہیے تاکہ ان کے ساتھ اسی طرح میرے بھائیو دوستو دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہمارے اولاد کا لیول اچھا ہو جائے، ان کو دنیا میں مقام اور مرتبہ ملے۔ کبھی سوچا ہے کہ اولاد کے لیے جو جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اس میں کتنے درجے ہم اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہماری اولاد جو جنت کی طرف جا رہی ہے یا جہنم کی طرف جا رہی ہے؟ اس لیے چونکہ اللہ مالک ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور میرے بھائیو دوستو وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے اس لیے ایک چند گزارشات عرض کی تھیں کہ اولاد کی غلطیوں کی اصلاح کس طرح کی جائے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، ان کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ، اور اگر بات نہیں آتے تو تھوڑی سی سزا بھی اگر دینی پڑے تو وہ بھی دے دینی چاہیے۔ اسی طرح کچھ ماموں کی حالت ہوتی ہے آج کل اکثر یہ ہے کہ وہ بچوں کو سینے کے ساتھ لگائے رہتی ہیں کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، حالانکہ یہ طریقہ پرانے لوگوں میں نہیں تھا۔ اولاد کی نگرانی ضرور کرنی چاہیے، ان کے دوستوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہاں جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو اولاد کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو بغض سے بھی حسد سے بھی بچانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، ان کے اندر ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کرنے چاہیے۔ اگر بھائیوں میں آپس میں بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی تم بھائی ہو، ایثار سے کام لو، قربانی سے کام لو۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگوں اللہ ذوالجلال ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، فرمایا 3 دعائیں اللہ ذوالجلال ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ 3 لوگوں کی دعائیں، کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ دعا کرو، فلاں صاحب آپ دعا کرو، بھائی اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا دعوت المظلوم، جس پر ظلم ہو گیا ہو، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، کوئی بھی جس پر ظلم ہو گیا ہو، اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیری ضرور مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر کے بعد ضرور کروں۔ اس لیے انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے۔ مظلوم کی دعا اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ فرمایا دعوت المسافر، اسی طرح جو مسافر ہو اس کی دعا بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا دعوت الوالد لولدہ، فرمایا اولاد کے حق میں والد کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، سورۃ الفرقان پڑھیے آخری رکوع، اللہ مالک فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رب کریم تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ہمارے بزرگ تھے کچھ دیر پہلے فوت ہو چکے ہیں، مولانا عیش محمد صاحب، ان کا واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں اور یہ مجرب ہے۔ ایک مرتبہ مجھے ملے، کہنے لگے کیا حال ہے؟ جب ہم کویت میں نکلے غزوہ الکویت کے دوران تو سارے بچے بیمار ہو گئے، میں خود بھی بیمار ہو گیا، یرکان ہو گیا۔ تو میں نے کہا مولانا آج کل بہت برا حال ہے، سارے بچے بھی بیمار ہیں اور میں بھی بیمار ہوں۔ کہنے لگے یہ دعا پڑھو۔ اور کس طرح پڑھو؟ اس ذہن کے ساتھ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی دنیا بھی بنا دے، انہیں صحت اور تندرستی بھی دے دے، ان کا دین بھی بنا دے،
انہیں ایماندار اور صالح بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ انہیں نیکوں اور ہم سب کو نیکوں کا پرہیزگار بنا، اللہ ہم سب کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ والدین کو چاہیے خصوصی طور پر اس دعا کو یاد کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری سب کی اولادوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، دیندار بنائے، دنیا بھی ان کی اچھی کرے اور ان کی آخرت بھی اچھی کرے، اور آخرت جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہمارے لیے اللہ ذوالجلال سے دعا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔